سند نے بات کی تھی، جو جواب دیا تھا نا ان کے سوال کا کہ لا واسطہ بین الحاجت والغنى الذاتیین، یاد ہے کہ شے یا بے اعتبار ذات دوسرے کی طرف محتاج ہوگی یا بے اعتبار ذات محتاج نہیں ہوگی۔ تو بے اعتبار ذات محتاج ہے تو احتیاج ذاتی ہو گیا، بے اعتبار ذات محتاج نہیں ہے تو غنا ذاتی ہو گیا، درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات کہی تھی نا انہوں نے۔ اقول سے میر سید سند کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا رد کرتے ہیں میبزی، فرماتے ہیں فیہ بحث، فیہ بحث، کہتے ہیں دیکھو محتاج الی الشیء، احتیاج الی الشیء لذاتہ، کہ شے اپنی ذات کے درجے میں دوسرے کی طرف محتاج ہو، یہ لفظ یا استغنا غنا لذاتہ، کہ شے اپنے ذات کے درجے میں غیر سے غنی ہو، محتاج نہ ہو۔ یہ دو لفظ آئے ہیں نا۔ کہتے ہیں دیکھو مستغنی لذاتہ کا ایک معنی آتا ہے کہ مستغنی لذاتہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ذات عدم احتیاج کے لیے علت ہو، شے کی ذات عدم احتیاج کے لیے علت ہو، کہ شے چونکہ محتاج نہیں ہے نا غیر کی طرف ہو، تو اس عدم احتیاج کی علت کیا چیز ہے؟ اس کی ذات۔ ایک معنی مستغنی کا، مستغنی لذات ہی کا یہ آتا ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو اگر مستغنی لذات ہی کا یہ معنی ہے کہ شے کی ذات اس کے عدم احتیاج کے لیے علت ہے، شے چونکہ غنی ہے یعنی محتاج نہیں ہے، لیکن عدم احتیاج کی علت کون ہے؟ اس کی ذات۔ مستغنی ہے، مستغنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی ذات عدم احتیاج کے لیے علت ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں میاں دیکھو پھر تو یہ جو بات ہو گئی ہے جو انہوں نے کہہ دیا دیکھو متن کو دیکھو میاں، اما ان تکون بذاتها غنیۃ، صورت جسمیہ کے مطالعہ کا نا، لأن الطبیعة المقداریة اما ان تکون بذاتها غنیۃ عن المحل او لم تکن،
والاول محال بذاتها استغنا عن المحل، یہ محال ہے، وإلا لاستحال حلولها في المحل، اور اگر تم نہیں مانتے ہو، سمجھائیے، تو پھر اس کا حلول فی المحل محال ہو جائے گا۔ حلول فی المحل، تم یہ دیکھو، غنی اما ان تکون بذاتها غنیتا، تو بذاتها غنیتا کا کیا معنی لیا؟ کہ بذاتها غنی ہے، یعنی اس کی ذات عدم احتیاج کے لیے علت ہے، اس کی ذات عدم احتیاج کے لیے علت ہے، تو وہ الا، سمجھ آئیے، اگر اس کو غنی نہیں مانتے ہو اس معنی میں، اس کی ذات اگر عدم احتیاج کے لیے علت نہیں ہے تو پھر لستحال حلولها فی المحل، اس کا حلول فی المحل محال ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میاں اگر یہ معنی مراد ہے کہ اس کی ذات علت ہے عدم احتیاج کے لیے، تو پھر یہ شرطیہ ہم نہیں مانتے، وہ الا لاستحال حلولها فی المحل۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر یہ قضیہ غلط ہو گیا، یہ شرطیہ غلط ہے، سمجھا گئی ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں میاں جائز ہے کہ ایک شے یعنی ذات شے کسی کے عدم احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو اور احتیاج کے لیے بھی نہ ہو، کوئی ضرور ہے ہاں کہ کوئی شے بس یا تو عدم احتیاج، دوسرے کے عدم احتیاج کے لیے علت ہوگی یا احتیاج کے لیے علت ہوگی، ضرور تو نہیں ہے میاں، ہو سکتا ہے، سمجھ آئیے، کہ یہ شے اس کے عدم احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو اور احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو، بلکہ احتیاج کی علت کوئی شے خارجی ہو، کوئی اور شے ہو، یا عدم احتیاج کے لیے کوئی اور شے علت ہو، نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں، ترجمہ کرو میاں، اقول فیہ بحث لأنہ ان اراد من المستغنی عن المحل فی حد ذاتہ، ہاں اگر اس لفظ سے کہ مستغنی ہے فی محل ذاتہ، فی حد ذاتہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ما یکون ذاتہ علتا لعدم احتیاجہ الی المحل، کہ ذاتی شے علت ہو عدم احتیاج الی المحل کے لیے، اگر مستغنی کا یہ معنی مراد ہے کہ ذاتی شے علت ہے اس کے عدم احتیاج کے لیے، تو فالشرطیۃ ممنوعۃ، تو وہ شرطیہ وإلا، مثلا جو ذکر ہوا وإلا لاستحال حلولها فی المحل، وہ شرطیہ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ لجواز اللہ یکون الشیء علتا للاحتیاج ولا لعدمہ، سمجھائیے کہ جائز ہے کہ کوئی شے دوسری شے کے احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو اور عدم احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو، کوئی واجب تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ خواہ مخواہ کوئی علت یا عدم یا احتیاج کے لیے یا عدم احتیاج کے لیے تمہیں علت بننا پڑے گا، یہ کوئی ضروری تو نہیں سمجھے ہو؟ ہاں یہ تو اگر یہ معنی مراد مستغنی کا، ہاں کہ عدم احتیاج کے لیے اس کی ذات علت ہو، تو پھر تو یہ خرابی ہے عبارت میں۔ وَإِنْ أَرَادَ مِنْهُ أَلَّا تَكُونَ ذَاتُهُ عِلَّةً لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْمَحَلِّ، یا مستغنی کا دوسرا معنی یہ ہے، سمجھ آئیے، کہ اس کی ذات احتیاج کی علت نہیں ہے، نہیں سمجھے ہو؟ پہلے عدم احتیاج کے لیے علت تھی، اب احتیاج کی علت نہیں ہے۔ مستغنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ شے کی ذات دوسرے کے احتیاج کے لیے علت نہیں ہے، تو بس وہ مستغنی لذاتی ہی ہے، اس کی ذات احتیاج کے لیے علت نہیں ہے،
تو بس وہ مستغنی ذاتی ہی ہے. میاں احتیاج کے لیے علت نہیں ہے. سواء کان علتا لعدم احتیاجہ الیہ او لا. آگے عموم ہے. احتیاج کے لیے تو ذات شے علت نہیں ہے، تو عدم احتیاج کے لیے علت ہو یا نہ ہو، اس میں عموم ہے. ہو سکتا ہے عدم احتیاج کے لیے علت ہو سکتا ہے عدم احتیاج کے لیے بھی علت نہ ہو، لیکن احتیاج کے لیے علت نہیں ہے. اگر یہ معنی ہے تو میاں اگر صورت مستغنی ہو جائے اس معنی میں کہ اس کی ذات احتیاج کے لیے علت نہیں، احتیاج الی المحل کے لیے علت نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس معنی میں اگر غنی ہو جائے صورت تو پھر تو میاں لا نسلم استحالت حلول الصورت فی المحل علی تقدیر الغنى الذاتی. کیوں؟ کہتے الاحتمال ان یکون غیر الصورت علتا للاحتیاج. صورت کی ذات تو احتیاج کے لیے علت نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے احتیاج الی المحل کے لیے کوئی اور شے علت ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں یہ مستغنی کے دو معنی آتے ہیں، اور دونوں معنوں پر یہاں مراد نہیں لے سکتے ہو، کیونکہ ایک معنی لیتے ہو تو پہلا شرطیہ غلط، دوسرا معنی لیتے ہو تو اس میں تو عموم ہے نا کہ احتیاج کے لیے تو علت نہیں ہے ذات ہو، تو باقی عدم احتیاج کے لیے علت ہو یا نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ احتیاج کے لیے ذات علت نہیں ہے یار، کوئی اور شے علت ہو تو محتاج ہو، تو پھر بھی وہ اس معنی میں تو مستغنی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے بات ہو؟ یہ تو اعتراض کر دیا میر سید کے اس کلام کے اوپر کہ واسطہ نہیں ہے، تو ہم نے واسطہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ سمجھا گئی ہے؟ اب ماتن نے یہ کہہ دیا کہ فَكُلُّ جِسْمٍ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحَيُّولَ وَالصُّورَةِ. فَكُلُّ جِسْمٍ فاتفریعی ہے نا، متن کو متن سے ملاؤ کہ جب وہ بعض اجسام جو قابل للانفکاک تھے، یاد ہے جیسے وہ حس میں، اسی طرح نفس الامر میں بھی متصل، تو انہوں نے تقسیم کو قبول کر لیا، اس جسم نے تقسیم کو. تو اب قابل تقسیم قبول تقسیم کس نے کیا؟ صورت جسمیہ نے تو نہیں کیا. ہاں تو مقدار نے یا جسم تعلیمی نے بھی نہیں کیا، تو پھر پتہ لگا کوئی تو اور شے کیا ہے؟ حیولہ ہے. اس طریقے سے حیولہ نکالا. تو کہتے ہیں بعض اجسام میں تو حیولہ بالفعل ثابت ہو گیا نا، لہذا فکل جسم. ہمیں آئیے تو کل کو اس کے اوپر قیاس کر کہ بس ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت سے. تو یہی دعویٰ تھا نا اس کا ابتدا میں، یاد ہے فصل کے اول میں، فَكُلُّ جِسْمٍ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحَيُّولَ وَالصُّورَةِ. یہاں تک تو ماتن نے فلسفی دلیل کو مکمل کر لیا. سمجھے ہو؟ یہاں بھی میر حسین میوزی اس کی جان نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک جسم میں حیولہ ثابت کر دیا. فرض کرو پہلے ادھر بھی ثابت نہیں ہوا، کئی اعتراضات کر دیا اس کے اوپر، لیکن چلو ایک جسم میں تم نے حیولہ ثابت کر دیا تو تفریق کیا بٹھاتے ہو؟ تمام اجسام میں حیولہ ہے. یہ تم یہ زبردست قیاس مال فارغ ہے. ایک کے اوپر جہان بھر کے اجسام
فلکیات کے، عنصریات کے سارے، اس پر قیاس کرنا یہ تو میاں غلط بات ہے۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر جسم میں حیولہ صورت ہے، ہر جسم میں حیولہ صورت ہے، اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے آپ کو، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ تو یہ فکل جسم کی تفریح جو آپ بٹھاتے ہیں، یہ آپ نے بڑی بے جا بات کی ہے۔ دیکھو، ہر جسم میں صورت جسمیہ تو ہے نا، یہ تو پہلے مان لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں حیولے کو تو ثابت کرو گے یا نہیں کرو گے، لیکن حیولے کے ثابت کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے نہیں ثابت ہوتا جیسا تم کر رہے ہو۔ طریقہ یہ ہے کہ صورت جسمیہ، جسم کے اندر صورت جسمیہ کا وجود تو اتفاقی ہے نا، وہ تو اشراقیہ بھی مانتے ہیں، تو تم بھی مانتے ہو، مشائیہ بھی مانتے ہیں۔ تو ایک جز جسم کا کون؟ صورت جسمیہ، اس کے ذریعے سے تم ثابت کرتے ہو کس کو؟ حیولہ کو، کہ یہ صورت جسمیہ حال ہے اور یہ جس کے اندر حال ہے تو اس کا محل حیولہ ہے۔ اس طریقے سے حیولہ ثابت کرتے ہو نا۔ تو حیولے کو تم تقاضا بناتے ہو کس کا؟ کہ صورت جسمیہ چاہتی ہے یار کہ حیولہ ہونا چاہیے، کہ میرا محل بنے۔ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو تم نے دلیل دی ہے، اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ صورت جسمیہ کا تقاضا ہے کہ حیولہ ہونا چاہیے جسم میں۔ کیوں؟ تاکہ وہ میرا محل بنے۔ سمجھو بات کو؟ تو چلو، صورت جسمیہ اگر متقاضی ہے کہ بھئی میرا محل ہونا چاہیے، حیولہ ہونا چاہیے، تو میاں صورت جسمیہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماہیت جنسیہ، ماہیت جنسیہ۔ تو یاد رکھو، ماہیت جنسیہ کے تقاضے اپنے افراد میں مختلف ہوتے ہیں۔ ماہیت جنسیہ کے نیچے اس کے افراد ہوتے ہیں نا، انواع۔ تو ہر نوع میں اس کا تقاضا الگ ہوتا ہے۔ دیکھو میاں، حیوان ہے، ماہیت جنسیہ ہے، اس کے نیچے انسان ہے، بقر ہے، فرس ہے، وغیرہ وغیرہ انواع ہیں۔ تو انسان میں اس کا تقاضا کیا ہے؟ نطق اور ضحک۔ تو یہی تقاضا اس کا بقر میں بھی ہے، بقر میں بھی نطق ہے، ضحک ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ماہیت جنسیہ جو ہوتی ہے، اس کے اپنے انواع میں اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چلو مان لیا کہ جس صورت جسمیت کا تقاضا ہے حیولہ، لیکن صورت جسمیہ ہو سکتا ہے ماہیت جنسیہ ہو۔ تو ایک جسم میں جس پر تم نے
انفصال طاری کیا، وہ جو بعض ایک جسم کو پکڑا تھا تم نے، وہاں تو حیولہ ثابت ہو گیا، لیکن ضرور ہے کہ تمام اجسام میں ہوگا؟ وہ تو ماہیت جنسیہ ہے. تو ایک جسم میں حیولہ اس نے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے چلو ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام اجسام میں ہوگا؟ ماہیت جنسیہ کا تقاضا تو بدلتا رہتا ہے، ایک جیسا تو سب میں نہیں ہوتا. تو فکل جسم تمہارا صحیح ہو گیا، سمجھے ہو؟ لہذا اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا، وہ یہ کہ دلیل دیں پہلے اس بات پر کہ صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہے، ماہیت جسمیہ نہیں ہے. تو پہلے صورت جسمیہ کی ماہیت نوعیہ ثابت کریں تو ٹھیک ہوگا پھر کہ ماہیت نوعیہ کا تقاضا اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے. تو اگر ایک فرد میں حیولہ ثابت ہو گیا تو باقی افراد میں بھی ثابت ہو جائے گا پھر. لیکن تم نے ابھی تک یہ ثابت کیا کہ صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہے، ہاں تو ایسے ہی کہہ دیا کہ فکل جسم مرکب. سمجھ آئیے؟ یہ فکل جسم مرکب کی تفریح صحیح نہیں ہے میاں، سمجھے ہو بات ہو؟ لہذا کل اجسام میں حیولہ ثابت نہیں ہوا. ہاں وہ ایک بیچارہ جو تم نے پکڑا تھا، ہاں اس پر انفصال طاری کیا، تو چلو اگر 5 منٹ کے لیے اس پر بھی کئی اعتراضات پہلے ہوئے، لیکن چلو اگر 5 منٹ کے لیے اس میں مان بھی لیتے ہیں تو وہ ایک جسم میں حیولہ ثابت ہو گیا بس. سمجھ آئیے؟ باقی اجسام میں حیولہ ثابت ہو نہیں ہو. سمجھے ہو بات ہو؟ میر حسین میبزی اعتراض کرتے ہیں کہ ھذا الحکم موقوف علی اثبات ان الصورۃ الجسمیۃ ماہیۃ نوعیۃ. دیکھا کہ یہ حکم فکل جسم مرکب، یہ حکم موقوف ہے کس پر؟ اس بات پر کہ صورت جسمیہ کو ماہیت نوعیہ ثابت کیا جائے. سمجھ آئیے؟ اذ یحتمل ان تکون جنسا او عرضا عاما، کہ صورت جسمیہ میں تو یہ احتمال ہے کہ وہ ماہیت جنسیہ ہو یا وہ عرض عام ہو. تو عرض عام کے تقاضے بھی اپنے افراد میں بدلتے ہیں اور جنس کے تقاضے بھی اپنے افراد میں بدلتے رہتے ہیں. وحینئذ یجوز اختلاف مقتضاها فی افرادها، اور جب یہ جنس ہو جائے یا عرض عام ہو جائے تو پھر تو اس کے تقاضے اپنے افراد میں اختلاف ہو جائز ہے. کسی ایک جسم میں حیولے کا اقتضا کر لیا انہوں نے تو ضرور تو نہیں کہ ہر جسم میں ہوگا. سمجھا گئی ہے؟ چلو